نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے ان تمام بہنوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے جن کو اس چیز کا نہیں پتہ یا اگر پتہ ہے تو عمل نہیں کر سکتے۔ آج بتانا چاہوں گا خامند کے حقوق کیا ہیں شوہر کے اور کیسے ادا کرنے ہیں۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 34 پارہ نمبر 5۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا کہ مرد کو فضیلت ہے عورت پر۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے وضاحت فرمائی یہ کیسے فضیلت ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اگر وہ موجود نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور توفیق سے وہ اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اور اطاعت کرنے والی ہوتے ہیں اپنے مردوں کی۔ اور وہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور نہ سمجھنے کی صورت میں اپنے بستر الگ کر لو۔ اللہ پاک نے یہ وضاحت فرما دی جو نہ سمجھنے والی عورتیں ہیں ان کو سمجھانے کا طریقہ کار اللہ پاک نے سمجھایا کہ کیسے کرنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے آپ انہیں پیار سے سمجھائیں، اگر وہ نہ سمجھیں پھر ان سے اپنا بستر الگ کر لو۔ دوسرا اللہ پاک نے تیسرا طریقہ یہ فرمایا تو پھر بھی نہ سمجھیں پھر انہیں تھوڑا بہت مارو۔ مارنے کا طریقہ کار یہ بتا دیا کہ ایسا نہ مارو کہ ان کی ہڈی یا کوئی پسلی ایسی کوئی چیز ٹوٹ جائے، صرف ایسی جگہ پہ ماریں جہاں پہ نشان بھی نہ پڑے، تھوڑی بہت تکلیف دیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو۔ اگر وہ تمہارا حکم مان لیں، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں پھر انہیں کوشش نہ کرو، تلاش نہ کرو، زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرو، پھر ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں واضح فرما دیا کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں تو ان کو پیار سے سمجھائیں، اگر پھر بھی نہ مانیں ان سے اپنا بستر الگ کر لو، اگر پھر بھی نہ مانیں پھر تھوڑا بہت مارنے کا حکم ہے۔ اگر وہ اطاعت وہ حکم مان لیں پھر ان پر کوئی سختی کوئی زیادتی نہ تلاش کرو، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا بڑا مرد کے لیے حکم دیا کہ مرد کو سجدہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے بغیر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ صرف عورت اپنے گھر والے کو کرتی، اپنے شوہر کو کرتی۔ یہ ہمیں واضح یہ نصیحت مل رہی ہے تاکہ والدین کی خدمت سے بھی زیادہ کر رہی ہیں اپنے گھر والے کی خدمت۔ یہ جامع ترمذی شریف کتاب الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386 حدیث نمبر 1162۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اللہ پاک نے قسم اٹھائی، اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی اللہ پاک کی کہ قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تو جو شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ عورت انکار کرے تو اس عورت پر اللہ بھی اور اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا، کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ جب ان کو گھر والا بلائے تو وہ نہیں آتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے جو اس کو گھر والا بلائے، شوہر بلائے تو وہ نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا جب تک اس کا شوہر راضی نہ ہو جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی راضی رکھیں اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 5193۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد اپنی بیوی کو ضرورت کے لیے جب بھی بلائے
اور اس کے پاس آ جائے اگر وہ تندور پر بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا۔ ایک روایت میں اور بھی آتا ہے اگر وہ تنور پر روٹیاں پکا رہی ہے تو اگر روٹی جلنے بھی لگ جائے اس کو جلنے دے، لیکن شوہر کی اطاعت کرے، لازمی وہ اس کے پاس چلی جائے۔ یہ سنن ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465 حدیث نمبر 1160۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے کون سے مرد جنت میں ہوں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی جنت میں ہوگا، ہر صدیق سچ بولنے والے جنت میں ہوں گے، جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملنے شہر کے مضافات میں جائے وہ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا، کوئی اگر کسی کا بھائی یا کسی کا دوست رہتا ہے شہر میں یا کسی اور جگہ پہ، اس کو انسان ملنے کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی جنت میں ہوگا۔ پھر فرمایا، اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہاری عورتوں میں سے کون سی عورتیں جنت میں ہوں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر محبت کرنے والی اپنے خاوند سے اور زیادہ بچے جننے والی، جب اسے غصہ دلایا جائے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہے کہ میرا یہ تیرے ہاتھ میں ہے، جب تک تو راضی نہ ہوگا میں سوؤں گی نہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا طریقہ کار بتا دیا۔ جو عورت اپنے گھر والے سے پیار کرنے والی ہوگی، جو زیادہ بچے جننے والی، زیادہ بچے دینے والی ہوگی۔ دوسرا، اگر کوئی اس کو غصہ دلائے یا اس کے شوہر کے بارے میں بھڑکائے، اس کا گھر والا اس سے ناراض ہو جائے تو وہ جا کر منانے کی کوشش کرے، اگر وہ پھر بھی نہ مانے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دے کر کہے، جب تک تو نہیں مانے گا میں سوؤں گی نہیں، ساری رات بیٹھی رہوں گی، آپ کو مناتی رہوں گی۔ یہ المعجم الکبیر باب الف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472 حدیث نمبر 1743۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اس حالت میں فوت ہو کر اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرما دیا واضح، اگر کوئی عورت فوت ہو جائے، دنیا سے چلی جائے، تو اس کا گھر والا اس سے بالکل راضی تھا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سنن ترمذی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 595 حدیث نمبر 1854۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حقوق پورے کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی مگر جس سے میں عاجز آ جاؤں۔ اس سے معلوم یہ ہوا، اس نے کہا کہ میں تقریباً ہر شوہر کی اطاعت کرتی ہوں ہر بات پہ، اگر اس کام پہ نہیں کر سکوں، جس چیز سے عاجز جو کام نہ کر سکوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے جیسا بھی رویہ اختیار کرو وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا، اگر تو اس کو راضی کرتی رہے گی تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو اس کو ناراض کرے گی، اس کے حکم نہیں مانے گی، تیرے لیے جہنم ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 7 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر 1925۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر شوہر اپنی عورت کو حکم دے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ سے اٹھا کر سفید پہاڑ پر لے جائے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی مانے۔ اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا، اگر اتنا مشکل کام بھی اس کو گھر والا بتائے، شوہر بتائے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کے اور کالے رنگ کے پہاڑ پر لے جائے اور کالے رنگ سے پہاڑ کے اٹھا کر سفید رنگ کے پہاڑ پر لے جائے، پھر بھی اس کا حکم مانے، کیونکہ شوہر کے گھر والے کا اتنا زیادہ احکامات ماننے ہیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 1661۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کا حق اس کی بیوی پر کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی اپنے شوہر کو خود سے نہ روکے،
اگرچہ اونٹ کی پینٹھ پر سوار ہو۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیغام دیا، اگر اس کو گھر والا بلائے تو وہ اونٹ کی پینٹھ پر، اونٹ پر سفر کر رہے ہوں۔ پرانے زمانے میں اونٹ پر لوگ سفر کیا کرتے تھے، اس وقت بھی بلائے وہ بھی حاضر ہو جائے، اس وقت بھی۔ آگے فرمایا جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کی کوئی چیز کسی کو نہ دے، اگر دے گی تو شوہر کے لیے اجر اور عورت کے لیے جرم ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں گھر کی چیزیں اٹھا کر دوسروں کو دے دیتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز گھر کی کسی کو بھی نہ دے، اگر دے گی تو شوہر کے لیے اجر اور عورت کے لیے جرم ہے۔ اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، عبادتیں کرتی رہتی ہیں اور نفلی روزے رکھتی ہیں اور نفلیں پڑھتی رہتی ہیں، لیکن شوہر سے بغیر پوچھے، اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر پوچھے نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اگر ایسا کیا تو جرم دار، مزید اس کو جرم ہوگا اگر روزہ رکھے گی اور یا نفلیں وغیرہ پڑھے گی شوہر کے حکم کے بغیر۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا یہ فرما دیا، اور اجر بھی نہ ملے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں بغیر پوچھے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، یا کچھ عورتیں نکل جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر سے نہ نکل، اگر نکلی تو جب تک توبہ نہ کرے اور واپس نہ آ جائے تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو عورتیں یہ احکامات نہیں مانتی، گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر عذاب والے فرشتے اور رحمت والے فرشتے ساری زندگی، اگر واپس نہ آئے تو ساری زندگی لعنت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا بچے گا جس پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں۔ عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو، انہوں نے عرض کیا گیا اگر شوہر ظلم کرتا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ظالم بھی ہو پھر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ سنن کبری للبہیقی میں حدیث نمبر 14713۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک بیوی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی اگر اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اپنے ظاہر اور باطن حسن و جمال سے اسے خوش کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وضاحت فرما دی نیک بیوی کی مثال ایسی ہے اگر اس کو اپنا گھر والا بلائے تو وہ اس کو خوش کر دے، اس کو پیار محبت کے ساتھ بات کرے، ظاہر و باطن اندر سے بھی خوش ہو کر آئے اور باہر سے بھی سیٹنگ کر کے آئے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح حدیث نمبر 1857۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے، عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناشکری کرتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ ناشکری کرتے ہیں اپنے شوہروں کی، اپنے گھر والوں کی ناشکری کرتے ہیں اور احسان سے مکر جاتے ہیں۔ کوئی اس کا گھر والا احسان کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، اس کی خدمت کرنے والا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا سلوک کرو پھر بھی تم سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ کہے گی کہ میں تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں۔ دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں احسان نہیں کرتی اور شکر ادا نہیں کرتی۔ کوئی انسان، کوئی مرد خامد اس کی خدمت کرتا رہے ساری زندگی، کبھی اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے وہ کہتی ہے تو نے تو کبھی کوئی مجھے سکھ دیا ہی نہیں، مجھے تو نے تو ساری زندگی ذلیل کیا ہوا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی وجہ سے عورتیں بہت زیادہ جہنم میں ہوں گی۔ یہ آج کے بعد ہماری بہنوں کو یہ چیز کا سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے خامد کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح حدیث نمبر 5197۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر حاضر ہوئی۔ اس نے کہا یہ تمام عورتوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے میں نے، یہ سب کی بات لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جی کس لیے آئے ہوئے؟ اس نے عرض کی اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد فرض فرمایا ہے، اگر یہ زخمی ہوں تو اجر پائیں اور اگر شہید ہو جائیں تو اپنے رب کے پاس زندہ رہیں اور رزق دیا جائے، لہٰذا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ اس نے کہا کہ مردوں کے لیے اتنا بڑے اجر ہیں اگر وہ جہاد میں جاتے ہیں، اگر کبھی وہ زخمی ہو جائیں تو ان کو بھی اجر ملتا ہے، اگر کبھی شہید ہو جائیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ زندہ بھی رہتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس عورت سے بھی ملو تو اسے بتا دو کہ شوہر کی فرما برداری کرو، اس کے حق کو پہچانو اور خود بھی عمل کرنا جہاد کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جو مسلمان، جو مرد
کفار کے ساتھ تلواریں لے کر جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے مرد کی خامند کی فرما برداری کرے گی اس کو جہاد کا اجر ملے گا۔ تم میں سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ بہت کم عورتیں ہیں جو ایسا کرتی ہیں، اپنے خامند کا خیال کرتی ہیں اور فرما برداری کرتی ہیں۔ الترغیب و ترہیب کتاب النکاح حدیث نمبر 17۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، کیونکہ حضرت علی پاک کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ چکی بھی خود پیستی تھی، ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے، اور وہ پانی کے مشکیں جو ہوتی تھی پرانے زمانے میں، وہ اٹھا کر پانی دور سے بھر کر لاتی تھی۔ وہ کام کرنے کی وجہ سے ان کے سینے میں درد ہونے لگا اور ان کے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے، تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اور جھاڑو دیتی تھی گھر میں، ان کے کپڑے خراب ہو جاتے، کپڑے گرد آلود ہو جاتے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈیاں غلام آئیں، تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر ایک خادم مانگ لیں۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمیوں کو دیکھ کر واپس لوٹ آئے۔ جیسے وہ مانگنے کے لیے گئی تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی لوگ بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ واپس آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر میں، تو آ کر پوچھا بیٹی کل تو آئی تھی وہاں پہ، کیا کام تھا؟ تو وہ خاموش رہی۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیٹی، یہ میری بیوی، یہ سارا دن کام کرتی ہے، یہ اس کے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے ہیں، اور یہ پانی ڈھوتی ہے، پانی اٹھا کر لاتی ہے، اس کے سینے میں درد ہونے لگا، دل کو تکلیف ہونے لگی۔ تو اللہ کے نبی کہ یہ آپ کے پاس غلام خادم ہوتے ہیں، اگر وہ دے دیں تو وہ اس کے ساتھ کام کرا لے گا، اس کی مشقت میں کمی آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، فرض ادا کیا کریں، اور اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کریں، کیونکہ یہ تیرے لیے بہت اچھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا تو خادم کے لیے، آپ صلی اللہ خدمت میں خادم مانگنے کے لیے کہا تو وہ خادم انہیں کام مشقت سے بچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ، اللہ کے پاک سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی رہو، اور جب اپنے بستر پر سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ 100 ہو جائیں گے، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے دیکھو کتنا پیارا پیغام دیا اپنی بیٹی کو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں کام نہ کریں، یہ معلم کائنات اس پاک ہستی جیسی ہماری مائیں بہنیں کہاں ہیں، وہ ان کی کتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے بھی یہی حکم دیا اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی رہو، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ محنت کر تاکہ ہاتھ بھی نشان بھی پڑ گئے پھر بھی وہ محنت کرتی ہو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2988۔ دیکھو آگے وہ فاطمہ الزہرا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تنگ ہوں یا میں ناراض ہوں، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں راضی ہوں اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی، جیسے حکم ہے میں اس حکم پہ راضی ہوں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی مجھ سے شادی ہوئی تو اس وقت ان کے پاس پانی بھرنے والے اونٹ اور سواری کے گھوڑوں کے علاوہ نہ کوئی مال تھا، نہ غلام تھا، اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی۔ میں نے ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی اور اس کو پانی پلاتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، اور اس کے اونٹ کے لیے گٹھلیوں کو کوٹتی، اس کو چارہ ڈالتی اور پانی پلاتی، نیز خود ہی ڈول کی مرمت کرتی اور اس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتی، پھر آٹا پیستی، پھر اسے گوندتی۔ دیکھو وہ ہماری بہن، ہماری پیاری اماں جان کتنا کام کرتی ہیں، وہ صحابیہ۔ وہ فرماتی ہیں میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو گھوڑوں کو پانی پلاتی اور اونٹ کو جو کتنی سخت گٹھلیاں ہوتی ہیں وہ کوٹ کر کھلاتی، اور ان کے غلام کوئی نہیں تھا، وہ سارے گھر کے کام، آٹا بھی پیستی اور آٹا گوندتی، سمجھ لیں مختصر گھر کے سارے کام کاج کرتی، پھر بھی وہ ناراض نہیں۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح حدیث نمبر 5224۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے سفر پر روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی سے وعدہ لیا کہ وہ اوپر والی منزل سے نیچے نہیں اترے گی، نیچے والی منزل میں عورت کا باپ رہتا تھا۔
کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہوا تو عورت نے سوچا کہ میں اپنے والد کو ملنے کے لیے جاؤں۔ پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے تو اپنے شوہر سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بندہ بھیجا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ کیا مجھے اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب پوچھا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تو اپنے شوہر کی اطاعت کر، وہاں پہ بیٹھی رہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا۔ پھر اس نے بھیجا بندہ کہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب میں آ سکتے ہوں اپنے والد کا منہ دیکھنے کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تجھے اجازت نہیں ہے، کیونکہ اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ وہ بیٹھی رہی، نہیں آئی تو اس کے والد کو دفنا دیا گیا۔ جب وہ دفنا کر واپس آئے تو اللہ کے نبی نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ اے عورت تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، تیرے اپنے خامد کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے والد کو بخش دیا ہے، اس کو اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی۔ یہ معجم الاوسط حدیث نمبر 7648۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں، مجھے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے لیکن میں نکاح کو پسند نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ عورت پر شوہر کا کیا حق ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر شوہر کی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک پیپ ہو اور عورت اسے چاٹ لے تب بھی شوہر کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شادی نہ کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تم شادی کرو یہ بہتر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا حکم ہے اگر شوہر کے پورے جسم میں پیپ پڑ جائے تو وہ عورت چاٹتی رہے پورے جسم کو سر سے لے کر پاؤں تک، پھر بھی عورت اپنے خامد کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اس نے پھر عرض کی کہ میں شادی نہ کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، شادی کرو اور اطاعت بھی کرو اپنے خامد کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یا المستدرک کتاب النکاح حدیث نمبر 2822۔ ہمیں سب کو چاہیے، اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر، ہمیں سب کو چاہیے اپنے خامد کی ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے خامد کی اطاعت کریں اور ہمیں بھی چاہیے اپنی بیویوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر، ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔